الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 20 محرم الحرام یعنی محرم کے دوسرے عشرے کے آخری دن کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو پیسہ نہیں مل رہا، جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، جنہوں نے پرائز بانڈ یا پریمیم پرائز بانڈ وغیرہ خریدا ہے لیکن ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، یا ان کے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، مال میں کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ان کے لیے بہت ہی خاص آج کا وظیفہ ہے۔ تو آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے، اور آپ کو آج میں پرائز بانڈ کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ ان پر کیسے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، ویڈیو کو ہرگز سکپ نہیں کریں، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہونے والا ہے۔ تو حکومت نے مختلف قیمتوں کے انعامی بانڈز بینک کے ذریعے جاری کرے ہیں، اور شیڈیول کے مطابق ہر مہینے قرعہ اندازی یعنی لاٹری کے ذریعے لاکھوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جس کا انعام نہیں نکلتا اس کو بھی رقم محفوظ رہتی ہے، وہ اسے جب چاہے کیش کروا سکتا ہے، یہ جائز ہے اور جوئے میں داخل نہیں۔ البتہ چند قسموں کے پرائز بانڈز ایسے ہیں جنہیں پریمیم پرائز بانڈ کہا جاتا ہے، ان پر یقینی طور پر نفع ملتا ہے، یہ سود ہے اور ان کی خرید و فروخت اور نفع شرعاً جائز نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پرائز بانڈز کا لین دین اور ان پر انعام کی صورت ہو جاتی ہے، ان کے متعلق پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے یا ان میں بھی کوئی غیر شرعی معاملہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس وقت کی پالیسی کے مطابق حکم شرعی ہوگا، اور یاد رہے انعامی بانڈ کی پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی، ناجائز و حرام ہے، کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈ اپنے پاس ہی رکھتا ہے، اور انعامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے، کیونکہ ان میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ تو صرف ایسے چیزوں پر اگر کریں گے تو یہ جوا ہوگا، البتہ وہ پرائز بانڈ جو آپ خریدتے ہیں اور آپ کا انعام نکلے یا نہ نکلے، پیسہ آپ کے پاس محفوظ رہتا ہے، تو وہ جوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہے وہ آپ کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا، جو کہ بہت ہی خاص ترین ہے، چونکہ محرم الحرام کا پیارا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ ریاضتوں کا مہینہ ہے۔ تو اب محرم الحرام کا آخری عشرہ جاری ہونے والا ہے، تو محرم الحرام کا جو آخری عشرہ ہے وہ خاص طور پر رزق کے لیے وظائف اس میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس آخری عشرے میں جو وظائف وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ صرف رزق کے لیے، دولت کے لیے بنائے جاتے ہیں اور کامیابی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کام کے حصول کی کامیابی چاہیے تو آپ ان دنوں میں وظائف کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سی خیر و برکتیں حاصل ہوں گی، بہت سے آپ کو انعام و اکرامات حاصل ہوں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام میں روزے بھی رکھا کرتے، عبادات بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مہینہ جو کہ شہیدان کربلا کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم کثرت سے ریاضت کریں، کثرت سے عبادت کریں۔ اس کے پہلے دن سے لے کر اس کے 30ویں دن تک یہ مہینہ جو ہے وہ عبادات کا مہینہ ہوتا ہے، عبادات کا مہینہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہر چیز برے کاموں سے پرہیز کریں، برے کاموں کی طرف نہ جائیں، ہر چیز سے توبہ کریں، اللہ پاک آپ کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ تو آج کے دن روحانی وظائف چینل جو آپ کے لیے وظیفہ لایا ہے، تو آپ نے تین کام کر لینے ہیں، وہ 3 کام جو بہت ہی خاص ترین ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ کیسے آپ نے کرنے ہیں آج میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے آج کے دن جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، چاہے آپ اس کو 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ پلا دیں،
آپ نے ایک گلاس کسی غریب کو پانی یا کوئی کھانا وغیرہ یا کسی یتیم بچے کو ہی بٹھا کر، چاہے وہ اپنا آپ کے خاندان میں ہی کیوں نہ موجود ہو، آپ نے اس نیت سے کھلانا ہے کہ اللہ پاک میری روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو آپ نے کسی غریب فقیر کو پہلے آپ نے کھانا کھلانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے فجر اور ظہر کے درمیان آپ نے ایک مرتبہ، صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ فجر اور ظہر کے درمیان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے آج کے دن صبح سے لے کر شام تک اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور صبح سے شام تک لگاتار آپ نے صرف اور صرف 600 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اور جب آپ صبح سے شام تک یا رزاقو کا ورد مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ میری ساری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے آج کے وظائف کے بدلے میں اے باری تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میری پریشانیوں کو زائل کر دے، اور مجھے اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرما دے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام، ایک کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے خاص بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں سید نسرین ہیں، مائمہ شیخ ہیں، امیز مرزا ہیں، اس کے علاوہ رضوان زمان ہے، فہیم النساء ہیں، نصوری ہیں، سمیر نصیر ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اور شبیر شیخ ہیں، اسلم حسین ہیں، شبانہ ناز ہیں، عاطف علی ہیں، ضیاء ہیں، اس کے علاوہ اظہر الدین ہیں، اور عبدالستار ہیں، منیرہ بیگم ہیں، مصباح ہیں، عجیبہ بیگم ہیں، اس کے علاوہ شبانہ فردوس ہیں، صالحہ عثمان ہیں، سرتاز بخشی ہیں، اور گرو قریشی ہیں، الفیہ شیخ ہیں، اس کے علاوہ حنا اکرم ہیں، اور ایوم ہیں، نشاط شافی ہیں، صالحہ ہیں، شمسہ ظفر ہیں، افرا فاطمہ ہیں، اور حمزہ مغل ہیں۔ اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، بیماریوں کو دور کر دے، لاچاروں کی لاچاریوں کو دور کر دے۔ اے میرے مولا ہم سب کو اسی سال حج کعبہ نصیب فرما دے، اور میری دیکھنے سننے والی بہنوں کو اور بھائیوں کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، اور ہم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔